امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جو پروگرام اس سے پہلے شروع کیا تھا اسی کو جاری رکھتے ہیں، اور دوسرے جو اصول ہیں ترقی کے اور تنزل کے، جس میں مومن اور کافر کا فرق کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اصول ہیں ان کا منبع اور سرچشمہ وحی الہی ہوتی ہے، اور وحی الہی کے نتیجے میں یہ فرق کیا جاتا ہے، اور وحی الہی بتاتی ہے پہلے سے کہ فلاں فریق جو ہے وہ ترقی کرے گا اور فلاں فریق جو ہے وہ تنزل میں جائے گا، اور اس پر تباہی اور بربادی آئے گی۔ یہ فکسڈ اصول ہوتے ہیں وحی میں، اور وہ بھی ناقابل تغیر ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ پہلے بتایا ہے نا کہ وہ اصول جو عقل کے سرچشمہ سے کتابیں ہوتے ہیں، جس میں مومن اور کافر کا فرق نہیں ہے، وہ بھی ناقابل تغیر ہیں، اور یہ بھی ناقابل تغیر ہیں جو وحی الہی کے نتیجے میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں مومن اور کافر میں فرق کیا جاتا ہے۔ اس میں مومنوں کی جیت اور ان کی فتح کے بارے میں کوئی وہم و گمان نہیں ہوتا، وہ اتنی قطعی اور یقینی ہوتی ہے کہ مخالف ترین حالات میں بھی، بڑے سے بڑے ابتلا میں بھی، یہ حقیقت مومنوں کی نظر سے ادھر ادھر ہوتی نہیں، لیکن جو کافر ہوتے ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں دیکھتے، جو مکذبین ہوتے ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھا کرتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ مومن کی ترقی کے پیچھے اس کی وحی الہی کے ساتھ ایک ایسی وابستگی ہے، ایسا رشتہ ہے اطاعت کا اور محبت کا اور عشق کا اور فنا کا، کہ اگر مومن ناکام ہو جائیں اور وہ تنزل میں چلا جائیں تو نتیجہ یہ ہے کہ وہی اپنی ذات میں ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، اور وہی ڈیفیٹ ہو جائے تو خدا اپنی ذات میں ڈیفیٹ ہو جاتا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ مومن جب اس کے اوپر 100% عمل کرتے ہیں اور اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، ٹوٹل سبمیشن ہوتی ہے، تو ان کو یہ ان کی ایک فنا کا جو ہے ایک سفر ہوتا ہے، جس میں وہ اپنی ذات کو ٹوٹلی فنا کر دیتے ہیں، اور تب اس کے نتیجے میں ان کو بقا، ایک دائمی بقا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور یہ اس خدا تعالیٰ کی طرف سے پھر عطا کی جاتی ہے۔ اس سفر کے دوران وہ کسی جگہ پر بھی اس بات سے نالاں نہیں ہوتے کہ ان کو کوئی تکلیف آئی ہے، ان سے کوئی قربانی لی گئی ہے، ان کی عزت کو بے عزتی میں تبدیل ہوتے ہوئے دنیا نے دیکھا ہے۔ اس بات سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ یک طرفہ طور پر قربانیاں دینے کے عادی ہو جاتے ہیں، اس پر کمیٹڈ ہوتے ہیں، بالکل ون سائیڈڈ، جس کو قرآن شریف نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ حنیفاً، وہ بالکل اس طرف جھک جاتے ہیں، خدا کی طرف، اور دوسری طرف ان کا کوئی میلان نہیں ہوتا۔ یہ جو واقعہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ ان کو فتح ظفر کی خوشخبریاں بھی دے رہا ہوتا ہے، دشمن کے بد منصوبوں سے خارق عادت طور پر ان کو بچا بھی رہا ہوتا ہے، ورنہ کمزور انسان کب تک قربانیاں دے سکتا ہے؟ گھبرا سکتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ساتھ کے ساتھ برکتوں سے اس طور پر مالا مال کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک قربانی کے بعد دوسری قربانی کے لیے تیار پاتا ہے اپنے آپ کو. اور وہ جو قربانی دے چکتے ہیں وہ تو دے چکے قربانی، لیکن جو ابھی قربانی کا موقع جن کو نہیں ملتا وہ بھی اپنے آپ کو ہر لمحہ قربانی کے لیے تیار پاتے ہیں. اس لیے قرآن شریف نے اس مضمون کو اس طور پر بیان کیا، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جو منتیں مانگی تھیں قربانی کے لیے وہ ادا کر دی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. تو ان کا یہ حال ہوا کرتا ہے. اس کے مقابل پر کافر کا رویہ اس وحی کے مقابل کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل الٹا ہوتا ہے. وہ اس وحی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اور فرسٹریٹ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن ہر چیز لگا دیتے ہیں. اور ان کو جب انذار کیا جاتا ہے وہ اس انذار سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جو تبشیر کی جاتی ہے اس تبشیر سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ ان کا مطمع نظر اور ان کا ٹارگٹ صرف ایک ہوتا ہے کہ یہ نبی اور اس کے ماننے والے جن کاموں سے جن راہوں سے ہمیں روک رہے ہیں ہم نے انہی راہوں پر چلنا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بقا کی یہی راہ ہے. وہ بقا اس میں دیکھتے ہیں، وہ وحی کے سامنے سبمیشن میں بقا نہیں دیکھتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بقا کا دشمن ہے. اس لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور اس نبی کو اور اس کے ماننے والوں کو مٹانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، بلکہ ہر حد کو پار کرتے ہیں، اور ظلم کی کوئی ایسی حد نہیں ہوتی جس کو وہ پار نہیں کرتے. اور ان کا مٹنا جو ہوتا ہے وہ بھی وحی الہی کے نتیجے میں ہوتا ہے. پہلے سے بتایا جا چکا ہوتا ہے کہ یہ مٹنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے مٹنے والا وتیرہ اختیار کر لیا ہے، انہوں نے مٹنے والے رستے اختیار کر لیے ہیں. ان میں سے بچتا صرف وہی ہے جس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اور وہ اپنے ان رستوں کو چھوڑ کے، تکذیب کو چھوڑ کے وہ تصدیق کی طرف آ جاتا ہے، نفرت اور عداوت کو چھوڑ کے محبت اور عشق کی طرف آ جاتا ہے، تب بچ جاتا ہے، ورنہ بچا نہیں کرتا. یہی قوموں کا انجام ہے، یہی قوموں کا مآل ہے جو قرآن شریف نے قلم بند کیا ہے اور ساری انسانی تاریخ کا ریکارڈ جو ہے اس کو محفوظ کر دیا ہے. اس لیے کہا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین میں چلو پھرو، جاؤ گزشتہ قوموں کے احوال معلوم کرو کہ ان کا بعد انجام کیا ہوا تھا. تو یہ بات جو ہے اس کی مثالیں ہر نبی کے زمانے میں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ہر نبی پر جتنے مظالم کیے گئے وہ سارے اکٹھے کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر کیے گئے پھر. اور اس قدر شدید پرسیکیوشن ہوئی ہے کہ آج بھی انسان ان واقعات کو سوچے اور پڑھے تو انسان کانپ جاتا ہے کہ جو پرسیکیوٹرز ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ظالم جو ہیں، اس حد تک بھی گر سکتے ہیں. اس کے مقابل پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی الہی کی اطاعت جو ہے، خدا تعالیٰ کی اطاعت جو ہے، اس کا بھی تاریخ انسانی میں کوئی مثال اس کی نہیں ملتی، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. چنانچہ قرآن کریم نے ان دونوں حصوں کو فلی ریکارڈ کیا ہے، اور میں اس کے کچھ حصوں کی طرف آپ کو نشاندہی کرتا ہوں. مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اعلان کریں قل انی امرت وانا اول المومنین. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں کہ آپ اول درجے کے مومن ہیں، آپ سے بڑا مومن نہ کبھی پیدا ہوئے ہے نہ ہو سکتا ہے. تو یہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر اور اس وحی الہی پر ایمان تھا. پھر کہا قل انی امرت وانا اول المسلمین. میں سب سے زیادہ اس کے سامنے سر تسلیم کرتا ہوں، سب سے زیادہ اس پر سبمیشن ہے میری. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان بھی کروایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہ محمد اعلان کر دیں
کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ جب کوئی شخص، کوئی خدا کا بندہ جو ہے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ پھر اگر اس کو مٹا سکتا ہے تو پھر وہ خدا کو بھی مٹا سکتا ہے۔ یہ بھی بات قطعی ہے۔ یہ مضمون اپنی ذات میں اتنا خوبصورت اور اتنا وسیع ہے کہ ناممکن ہے کہ اس کو یہاں پر اس پروگرام میں بیان کیا جا سکے کسی حد تک بھی۔ تکذیب کے انجام کے متعلق جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تو گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی بڑے نرالے انداز ہیں سزا دینے کے بھی۔ اللہ نے فرمایا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ جس طرح کی تدبیریں کرتے ہیں مٹانے کے لیے خدا کے بندوں کو، خدا تعالیٰ انہی تدبیروں کو ان کے اوپر الٹا دیتا ہے، اور سزا کے انداز بھی ویسے ہی اختیار کرتا ہے۔ اگر اس مضمون کو تاریخ انبیاء سے دیکھیں اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے زمانہ کی تاریخ جو زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس کو دیکھیں تو یہ بھی اپنی ذات میں ایک بہت لمبا مضمون ہے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذبین جو تھے ان میں سے 2 سرداروں کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کو ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو سزا دینے کا نرالا طریقہ اختیار کیا۔ ایک جو شخص مکہ میں تھا اور وہ مکہ کا رئیس اعظم تھا، اس کا نام تھا ولید۔ اب ولید کے بارے میں تاریخ میں جو بات لکھی ہے کہ ولید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک نفرت کرتا تھا، کس حد تک عداوت تھی، اور کس حد تک وہ اپنی دشمنی میں بڑھا ہوا تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے سیرت خاتم النبیین میں ذکر کیا ہے، میں وہیں سے پڑھ دیتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید کا والد ولید بن مغیرہ جو مکہ کا ایک نہایت بااثر اور معزز رئیس تھا، بیمار ہو گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی موت قریب ہے تو وہ بے اختیار سا ہو کر رونے لگا۔ اس وقت مکہ کے بعض بڑے بڑے رئیس اس کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے حیران ہو کر اس کے رونے کا سبب پوچھا تو ولید نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں اور اس وجہ سے روتا ہوں؟ واللہ ایسا ہرگز نہیں، مجھے تو یہ غم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل جائے اور مکہ بھی اس کے قبضہ میں چلا جائے۔ ابو سفیان بن حرب نے جواب دیا کہ اس بات کا غم نہ کرو، جب تک ہم زندہ ہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم اس بات کے ضامن ہوتے ہیں۔ تو اس حال میں اس نے جان دی۔ یہ دشمنی کا حوال تھا، یہ نفرت تھی۔ لوگ ایسے موقع پر جب مر رہے ہوتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، مختلف قسم کی نصیحتیں کرتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں، کوئی توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنی ماضی کے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے سامنے جو دکھ تھا وہ صرف یہی تھا، جو بغض تھا اور عناد تھا وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کا بھی انوکھا ہی رنگ اختیار کیا۔ چنانچہ اس کے 2 بیٹوں کے متعلق میں بتاتا ہوں۔ ایک ان کا بیٹا تھا، اس کا بیٹا تھا ولید، اس کا نام بھی ولید تھا، ولید بن ولید۔ تو اس کے متعلق حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے سیرت خاتم النبیین میں ہی یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ بدر کے قیدیوں میں قید ہو کے آیا۔ قیدیوں میں ایک شخص ولید بن ولید تھا جو مکہ کے رئیس اعظم ولید بن مغیرہ کا لڑکا اور خالد بن ولید کا بھائی تھا۔ صحابہ نے اس سے 4000 درہم فدیہ مانگا جو اس کے بھائیوں نے ادا کر دیا، اور ولید رہا ہو کر مکہ پہنچ گیا۔ مکہ میں پہنچ کر ولید نے اسلام کا اظہار کر دیا۔
اس کے بھائی اس پر سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ تو نے مسلمان ہی ہونا تھا تو فدیہ کیوں ادا کیا؟ یعنی وہاں ہی مسلمان ہو جاتے، ہمارے پیسے بھی ضائع کروائے۔ تو ولید نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے فدیہ ادا کرنے کے بعد اسلام کا اظہار کیا ہے کہ تا لوگ یہ خیال نہ کریں کہ میں فدیہ سے بچنے کے لیے مسلمان ہوا ہوں۔ یعنی اس باریکی کے ساتھ وہ اپنے اخلاص کا اظہار کرتے تھے، اس باریکی کے ساتھ وہ اپنے ایمان کو دیکھتے تھے۔ مکہ والوں نے ولید کو اپنے پاس قید کر لیا اور سخت تکالیف پہنچائیں، مگر وہ ثابت قدم رہا اور آخر کچھ عرصہ بعد وہ وہاں سے رہا ہو کر تو مدینہ پہنچ گیا۔ یہ تو ایک بیٹے کا حال تھا۔ دوسرا بیٹا تھا خالد رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے متعلق تاریخ اور سیرت کی ہر کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ بستر مرگ پر تھے تو روایات میں ہے کہ وہ رونے لگے۔ تو حضرت خالد تو بہت بڑے جرنیل تھے اور ہر جنگ میں انہوں نے حصہ لیا اور اپنی بہادری کے اور فن حرب کے بے مثال مظاہرے کیے۔ تو جب وہ بستر مرگ پر رونے لگے تو کسی نے پوچھا کہ خالد تو موت کے ڈر سے رو رہا ہے؟ وہی سوال جو اس کے والد سے کیا تھا، ولید سے کیا تھا۔ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب صرف اتنا دیا کہ یہ میرے جسم کے ہر حصے سے کپڑا اٹھا کے دیکھو کہ اور پھر بتاؤ کہ کیا میرے جسم پر کہیں تیر یا تلوار یا نیزے کا زخم اس کا نشان نہیں؟ تو ان کے جسم کے ہر حصے پر زخموں کے نشانات باقی تھے۔ تو انہوں نے کہا میں موت سے خوفزدہ نہیں، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ یہ موت جس کی تمنا میں اسلام کی خدمت میں میدان جنگ میں کیا کرتا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، مجھے یہ آج بستر پر پڑے ہوئے موت آ رہی ہے تو میں اس غم میں رو رہا ہوں۔ تو اب اس بات کو ذرا سوچیں کہ اگر ان کا والد ولید اس وقت زندہ ہوتا اور اپنے بیٹے کی اس کیفیت کو دیکھتا اور اپنے بیٹے کے ان الفاظ کو سنتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ سزا کا جو انتخاب تھا یہ کیسا انوکھا تھا، اس کے لیے یہ کتنی بڑی سزا ہوتی۔ دوسری مثال ابو جہل کی ہے، اور ابو جہل وہ شخص تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے میں کوئی کمی نہیں کی تھی، اور وہ جب جنگ بدر ہوئی ہے تو امیہ بن خلف کو جو ڈر رہا تھا کہ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کر رکھی ہے کہ یہ اس طور پر قتل ہوں گے مسلمانوں کے ہاتھوں، تو وہ جانے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ تو ابو جہل نے جا کے اس کو راضی کیا اور اس کو بھی مروایا اور خود بھی جنگ بدر میں قتل ہوا اور عین حالت جنگ میں قتل ہوا۔ اسلام کے مقابل پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ ہر لمحہ آپ کے خون کا پیاسا تھا، اور اسی حالت میں وہ مارا گیا۔ اس کا اپنا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام کے مقابل پر بہت سی جنگوں میں اس نے حصہ لیا اور بہت نقصان کیا مسلمانوں کا۔ فتح مکہ کے موقع پر اس کے متعلق یہ فرمان تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ شخص جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا، یا اس کو یہ خبر تھی۔ بہرحال وہ مکہ سے بھاگ گیا، فتح مکہ کے موقع پر وہ مکہ سے بھاگ گیا، اور جب اس کو مورخین نے یہی لکھا ہے کہ اس کے قتل کا بھی فتویٰ دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے چکے تھے، لیکن وہ بعد میں وہ اسی موقع پر پھر مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے اخلاص کا حال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں خلافت کے باغیوں کے قلع کما کرنے میں اس نے بے نظیر جانثار قربانیاں پیش کی، اور جب ایک جنگ میں سخت گمسان کا رن پڑا اور لوگ اس طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے
جیسے درانتی کے سامنے گھاس گرتا ہے. یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں اور میں نے وہیں سے یہ لے رہا ہوں برکت کی خاطر. فرمایا اس وقت اکرمہ چند ساتھیوں کو لے کر عین قلب لشکر میں جا کودا، یعنی لشکر کے سینٹر میں جا کے گھس گیا. بعض لوگوں نے منع کیا کہ اس وقت لڑائی کی حالت سخت خطرناک ہو رہی ہے، اس طرح دشمن کی فوج میں گھسنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اکرمہ نہ مانا اور یہی کہتا ہوا آگے بڑھتا گیا کہ میں لات و عزا کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا ہوں، آج خدا کے رستے میں لڑتے ہوئے پیچھے نہیں رہوں گا. لڑائی کے خاتمہ پر دیکھا گیا تو اس کی لاش نیزوں تلواروں کے زخموں سے چھلنی تھی. ان کی مالی قربانی کا یہ حال تھا کہ جب غنائم میں سے اکرمہ کو کوئی حصہ ملتا تو وہ اسے صدقہ و خیرات اور خدمت دین میں بے دریغ خرچ کر دیتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ میں خدا کے دین کے خلاف خرچ کیا کرتا تھا، اب جب تک خدا کی راہ میں خرچ نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتا. تو اس بات کو ذرا سوچیں کہ اگر ابو جہل اس وقت زندہ ہوتا اور اکرمہ کی اس حالت کو دیکھتا تو اس پر کیا بیت تھی. تو یہ سزا کا انوکھا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ان کے لیے. تو ہم اس مضمون کو جاری رکھیں گے اور میرا خیال ہے اگلا حصہ جو ہے وہ اس مضمون کا آخری حصہ ہی ہوگا. اگلی ویڈیو جو ہے کہ اس کو ہم اس زمانے میں بھی دکھائیں گے کہ یہ جو پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں، یہ جو بنچال آیا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ خدا تعالیٰ کے امر سے ہو رہا ہے. یہ کوئی وہ نیچرل فینومینا نہیں ہے، یہ ڈیوائن ٹریپ ہوا ہے، اور ڈیوائن ٹریپ بے وجہ نہیں ہوا. جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.